نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ دورہ قرآن چینل پر چل رہا ہے دورہ قرآن 2025 اور ہجری 1446۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نور۔ سورہ نور کا دوسرا حصہ ہے یہ۔ پہلے حصے کے لیے پچھلی ویڈیوز ملاحظہ فرمائیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام آنے والی ویڈیوز موصول ہو سکیں۔ پہلے حصے میں ہم نے سورہ نور کی آیت نمبر 1 سے لے کے 29 تک یعنی 29 تک پڑھ لی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 30 سے شروع کریں گے۔ سورہ نور مدنی صورت ہے، اس کی 64 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کو ضروری قرار دیا تو اس کے ساتھ ہی اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا تاکہ اجازت طلب کرنے والا بھی اپنی نگاہوں پر کنٹرول رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اللہ سب سے خبردار ہے۔ مسلمان عورتوں سے کہو وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں۔ زینت سے مراد لباس، زیور عورتیں حسن و جمال کے لیے مزید نکھار کرنے کے لیے پہنتی ہیں، اس طرح کے زیورات جس کی تاکید انہیں اپنے خاوند کے لیے پہننے کے لیے کی گئی ہے، اس کا اظہار دوسروں کے سامنے نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے، یعنی جو ظاہر ہو رہا ہے، ایسے جیسے تمام کور ہیں آپ لیکن کوئی انگوٹھی وغیرہ ایسی ہے جو ظاہر ہو رہی ہے تو اس کی کوئی ایسی ممانعت نہیں، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں۔ یہ حجت ہے ان خواتین کے لیے جو کہتی ہیں کہ اسلام میں دوپٹہ اوڑھنے کی یا پردے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ پیچھے بھی فرما چکے ہیں کہ اپنے سر کو اور اپنے سینوں پر جو ہے کیا کہتے ہیں اپنی اوڑھنی کو ڈال لو، اور تاکہ سر، گردن، سینہ اور جو ہماری نسوانی حسن ہے اس کا پردہ ہو جائے، کیونکہ انہیں بھی بے پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا اٹریکشن ہے عورت کے جسم میں، اس کی نسوانیت ہی سب سے بڑی خوبصورتی ہے نا۔ اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکے کے یا اپنے خاوند کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے۔ غلاموں میں جو بعض اس سے مراد صرف لونڈیاں لیتے ہیں، بعض نے غلام لیے ہیں اور بعض نے دونوں ہی لیے ہیں، اور حدیث میں بھی اس بات کی ہے کہ غلام سے پردے کی ضرورت نہیں ہے، یا ایسے نوکر چاکر، یہ سب جو مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یعنی کہ وہ نوکر چاکر جو افراد مراد نہیں ہیں جن کا گھر میں رہنے پینے کھانے پینے کا کوئی مقصد نہیں ہے، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو بے وقوف ہوتے ہیں، بہت ہی بزرگ ہو گئے ہیں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردوں کی باتوں سے مطلع نہ ہوئے ہوں، یا وہ بچے جو ابھی تک بلوغت کی ایج کو نہیں پہنچے ہیں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے، جیسے کہ پازیبیں بڑا رواج ہے، بڑا شوق ہوتا ہے عورتوں کو پازیبیں پہن کے دوسروں کو اٹریکٹ کرنے کا، تو اس کا خاص طور پہ ذکر آیا ہے۔ اسی طرح اونچی ایڑی والی سینڈلز ہو گئیں جنہیں جب پہن کے چلتے ہیں تو آواز نکلتی ہے، جو کسی زیور کی یا پائل کی یا آواز سے کم تو نہیں ہوتی نا، لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ عورت کے لیے خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا بھی جائز نہیں، جو عورتیں ایسا کرتی ہیں وہ بدکار ہیں۔ خوشبو کون سی ہوگی؟ وہ خوشبو ایک تو اپنے لیے انسان لگاتا ہے نا اندر، ایک وہ خوشبو ہوتی ہے جو عورت گزر رہی ہوتی ہے اور خوشبو مہک رہی ہوتی ہے،
although کہ وہ اچھی تو بہت لگتی ہے آپ کے اعصاب کو، آپ کے حسیات کو، لیکن در حقیقت وہ گناہ پر مائل کرنے والی ہوتی ہے اور اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی ہوتی ہے۔ سوچے جب عورتوں کی خوشبو جو پھیلتی ہے وہ اچھی اتنی لگتی ہے تو آدمیوں کو کتنا اٹریکٹ کرتی ہوگی۔ اور اپنے نیک غلام لونڈیوں کا بھی، اچھا تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں ان کے نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام لونڈیوں کا بھی، اگر مفلس بھی ہوں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا، اور اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رہتے، یعنی طاقت نہیں رکھتے، یعنی حیثیت نہیں رکھتے۔ حدیث میں پاک دامنی کے لیے یہ ہے کہ جب تک شادی کی استطاعت نہ حاصل ہو جائے، یعنی اتنا نہ ہو جائے کہ وہ نکاح کر سکے، نفلی روزے رکھ لیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو اسے اپنے وقت پر شادی کر لینی چاہیے، اس لیے اس سے آنکھوں اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے نفلی روزے رکھے، روزے اس کی جنسی خواہشات کو قابو میں رکھیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے۔ تمہارے غلاموں میں جو کوئی تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانی چاہیے تو تم ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو، یعنی تمہیں دل دلا کر اپنی آزادی کا پروانہ چاہے، جیسے صحابہ کرام غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ اگر تم کو ان میں سے کوئی بھلائی نظر آتی ہو، یعنی کہ غلام جو مالک سے معاہدہ کر لیتا ہے کہ اتنی رقم ادا کر دوں گا تو آزادی کا مستحق ہو جاؤں گا، اور بھلائی نظر آنے کا مطلب اس کے صدق و امانت پر تمہیں یقین ہو تو تم اس پہ اللہ نے تمہیں جو مال دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو۔ تمہاری لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، انہیں دنیا کی فائدے کے عوض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ یہاں پہ زمانہ جاہلیت میں لوگ محض دینی مال کے لیے اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور کرتے تھے، یعنی ان سے یہ کام بھی لیا جاتا تھا، چنانچہ خواہ مخواہ انہیں یہ داغ ذلت برداشت کرنا پڑتا تھا، کیونکہ ہر عورت تو ایسی نہیں ہوتی نا، چاہے وہ غلام ہو چاہے نوکر۔ اللہ نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ دنیا فائدے کے غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ ان پر جبر کے بعد بخش دینے والا اور مہربانی فرمانے والا ہے، یعنی اسلام لانے سے پہلے اگر ایسا کیا ہوگا تو اللہ معاف فرمانے والا ہے، اب مت کرو۔ ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتاری ہیں اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایک طاق کی ہے جس کے چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو، اور وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو۔ درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، خردرا تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے۔ نور پر نور، نور علی نور، یعنی جس طرح ایک خالق ایک طاق میں چراغ روشن ہوتا ہے جو شیشے کی قندیل میں ہو، اس میں جو کینڈل کیس ہوتا ہے اس کو قندیل کہتے ہیں، اس میں ایک بابرکت درخت کا ایسا خاص تیل ڈالا گیا ہو کہ آگ دکھائے بغیر وہ خود ہی روشن ہو جائے، مطلب خود ہی روشن ہو جانے کے قریب ہو۔ یوں یہ ساری روشنیاں ایک طاق میں جمع کر دی گئیں، اور وہ جو حصہ ہوتا ہے جو محراب ٹائپ کی دیواروں میں بنائی جاتی تھی پہلے، جنہیں طاق کہا جاتا تھا، بجلی تو ہوتی نہیں تھی تو ان میں چراغ جلائے جاتے تھے، اور وہ جب اس کے آس پاس روشنی ہوگی تو وہ ایک بقائے نور بن جائے گی۔ اسی طرح اللہ نازل کردہ دلائل مثالوں کی روشنی کی حیثیت سے واضح بھی ہیں ان کی، اور ایک سے بڑھ کر ایک بھی، یعنی نور علی نور، جو مشرقی ہے نہ مغربی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درخت ایسے کھلے میدان کے صحرا میں ہوتا ہے کہ اس پر دھوپ صرف سورج کے چڑھنے یا غروب ہونے کے وقت نہیں پڑتی، بلکہ وہ سارا دن ہی دھوپ میں رہتا ہے، اور ایسے درخت کا پھل بہت عمدہ ہوتا ہے، اور اس سے مراد زیتون کا درخت ہے جس کا پھل تیل سالن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور چراغ کے تیل کے طور پر بھی۔ پہلے زمانوں میں بھی
جو زیتون کا تیل ہے اس کے چراغ بہت ہی زیادہ جو ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے وہ جلایا کرتے تھے، اور آج کے زمانے میں بھی زیتون کا تیل سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے۔ اللہ کے نور سے مراد ایمان اور سلامتی ہے، اور جس کے اندر ایمان کی رغبت ہوگی اللہ اس کی رہنمائی کرے گا۔ اللہ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے، بلکہ اپنے فضل سے اور بھی کچھ زیادتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزیاں دیتا ہے۔ وہ کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہو، لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ نہیں پاتا۔ ہاں، اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا چکا دیتا ہے۔ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ جب صحرا میں دور سے جو سورج کی روشنی ہوتی ہے وہ جب ریت پر پڑتی ہے، تو کیونکہ ریت میں آپ کو پتہ ہے سلیکا ہوتا ہے، شیشے کا ذرات مکس ہوتے ہیں، تو وہ شیشے کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو وہ ایسا لگتا ہے کہ دور سے کہ پانی پڑا ہوا ہے، اور اس کو سراب کہتے ہیں۔ اور پھر انسان اس کی طرف بھاگتا ہے، لیکن جب جاتا ہے تو وہ سراب ہوتا ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ٹھیک جب انسان تیز دھوپ میں سڑک پہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو سامنے اس کو دھواں اڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور ہلتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ایسا لگتا ہے سڑک پہ پانی پڑا ہوا ہے، کیونکہ روشنی سے جب وہ سڑک پہ پڑتی ہے تو ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اسی کی مثال دی جا رہی ہے۔ ایک مثال، دوسری مثال یا مثل ان اندھیروں کی ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہو، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں۔ الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پے در پے ہیں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے قریب سے دیکھ بھی نہ سکے۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ جسے نور ہی نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے پرندے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں؟ ہر ایک کی نماز اور تسبیح سے اسے معلوم ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے میں برستا ہے، یعنی کہ بارش۔ وہی آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جس سے چاہے انہیں ہٹا دے۔ بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا اب آنکھوں کی روشنی لے چلی۔ اللہ تعالیٰ ہی دن کو رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے آنکھوں والوں کے لیے، تو اس میں بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانوروں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پانی سے پیدا کیا۔ ان میں بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں، بعض چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہر شے پر قادر ہے، بے شک۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 46، بلا شبہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتاری، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور فرمانبردار ہوئے، پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد پھر جاتا ہے، یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے جھگڑے چکا دیں، تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔ ہاں، اگر انہی کو حق پہنچتا ہو تو متیوں فرمانبردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا یہ شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے حق تلفی نہ کرے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں۔ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کر دے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جو بھی اللہ کے اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں، خوف الہی رکھیں اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں، وہی نجات پانے والے ہیں۔ بڑی پختگی کے ساتھ آپ
اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے۔ کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت معلوم ہے۔ یہ کفار نفاق کے مقابلے میں اہل ایمان کا کردار بیان کیا جا رہا ہے۔ جو بھی اللہ کے اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے، خوف الہی رکھیں گے اور عذابوں سے ڈرنے والے ہیں، وہی نجات پانے والے ہیں۔ بڑی پختگی کے ساتھ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر یہ لوگ کہتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ جو مطلب یہ کہ منافقین جو ہے قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں ایسا، اور پھر یہ قسمیں جھوٹی کھاتے ہیں۔ ان کی اطاعت میں بھی منافقت ہے۔ بعض نے یہ معنی لیے ہیں کہ ان کی جو معاملہ ہے وہ اطاعت والا نہیں ہے۔ بڑی پختگی کے ساتھ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کا حکم کھڑے ہوتے ہی ہم نکل کھڑے ہوں گے۔ کہہ دیجئے بس قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت معلوم ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمہ تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا ہے، اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے۔ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسولوں کی ماتحتی کرو گے، یعنی پیروی کرو گے۔ سنو، رسول کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، اللہ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن و امان سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں گے وہ یقیناً فاسق ہیں۔ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ خیال آپ کبھی بھی نہیں کرنا کہ منکر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا دینے والے ہیں۔ ان کا اصلی ٹھکانہ تو جہنم ہے، جو یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت سے ٹاپک چینج ہو رہا ہے، لہٰذا ہم اس حصے کو یہیں پہ اختتام کریں گے۔ آیت نمبر 1 سے لے کے سورہ نور 57 یعنی 57 تک یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ اگلا حصہ ملاحظہ فرمانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔